النبي الممجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. قالت فاطمة الزهراء يا سنبة المصائب العنها يا سنبة الأيام سرنا لياليا. قال حسين بن علي بعد شهادة علي أكبر يا بني الدنيا بعدك الأخا بعد شهادة علي أصغر إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسليما لأمره. قال حسين بن علي أين علي أكبر أين عباسا أين حبيب بن مظاهر أين مسلم بن أسجا أين زهير بن قيل. قال سيد السجاد الشام الشام الشام. عزادارو بانی مجلس کی خواہش رہی اور شب شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے، اس لیے فقط مسائل جو آج کے مخصوص مسائل ہیں. عزیزو، امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے، تشریف لائیے. تو مولا نے کہا کہ اے شخص، میں نے بابا کی شہادت کے بعد شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے. اگر تو مجھے بلانا چاہتا ہے اپنے گھر پر میرے بابا کا فرش ازا بچھا، ذاکر کو بولا، مرثیہ خاں کو بولا، میں ضرور آؤں گا. ذاکر آ گئے، منبر پر چلے گئے، فضائل بیان کرنا شروع کیا، مسائل بیان کرنا شروع کیا. بانی مجلس کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. اس کے بعد جب مجلس تمام ہوا تو بانی مجلس نے کیا دیکھا؟ جہاں سامعین کی جوتیاں ہیں وہاں ہمارا آپ کا مولا تشریف فرما ہے. بانی مجلس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا تشریف لائیے. ایک مرتبہ مولا نے کہا تم میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میری جدہ دادی اماں تشریف فرما ہے، میں وہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزادارو، سرکار دو عالم کی جب شہادت نزدیک تھی تو سرکار دو عالم نے تبرکات منگوائے. اس تبرکات میں کفن تھے اور اس کفن کو نکالا. سرکار دو عالم نے ایک ٹکڑا کیا اور مولا کائنات کے حوالے کیا، یا علی جب ضرورت لگے یہ کفن پہن لینا. دوسرا ٹکڑا نکالا، کہا بیٹا حسن جب جگر کے 72 ٹکڑے گرے یہ کفن پہن لینا. تیسرا ٹکڑا علی کو دیا، علی جب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹے یہ کفن فاطمہ کو پہنا دینا. کفن پورے تقسیم ہو گئے. اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کو دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی دکھیاری ماں سے کہا اماں نانا نے سب کو کفن دیا مجھے کفن نہ دیا. ایک مرد دکھیاری ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بابا میرے لال کو کفن نہ دیا مجھے کفن دے دیا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹی اگر سن سکو تو سنو،
من اللہ خیر الجزا. ازاداروں یہ قافلہ اور آگے بڑھا. مقاتل کہتے ہیں کہ امام حضرت سید سجاد کے جو ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیری لندن جو تھا عزیزوں ایک زنجیر باندھا جاتا تھا اور زنجیر کے پیچھے ایک بہت بڑا پتھر رکھا جاتا تھا. اس پتھر کو کھینچنے کے لیے کہا جاتا تھا. ہزاروں تصور کرو ہمارا آپ کا مولا سجاد کمر میں زنجیر باندھا ہوا وہ پتھر کھینچتا ہوا کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کس طرح گئے ہوں گے. ایک مقام میں شہزادی زینب نے کیا دیکھا کہ بیٹا سجاد زمین پر بیٹھ گئے ہیں. کہا بیٹا کیا بات ہے. کہا پھوپھی اماں یہ لوہے کی جو زنجیر ہے پھوپھی اماں جب دھوپ پڑتا ہے لوہے گرم ہو کر میرے ہاتھ میں تکلیف بہت ہوتی ہے پھوپھی اماں اس لیے سائے میں بیٹھ گیا ہوں. اجرکم من اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آزادار داخل دربار ہوا. اس کے بعد تعارف یہ کون ہے. کہا حاضر زینب یہ زینب ہے یہ ام کلثوم ہے یہ رقیہ ہے. کہا یہ کون ہے. کیسے سکینہ بنت حسین کہتے ہیں. یہ سکینہ ادھر آؤ میں نے سنا ہے تو اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو. کہا صحیح سنا ہے میں اپنے بابا کو بہت چاہتی ہوں. ایک مرتبہ پوچھا اتنا تو بتاؤ ایک ہاتھ تمہارا گردن پر کیوں ہے ایک ہاتھ پیر کیوں اٹھاتی ہو کبھی رکھتی ہو. تو سکینہ ہے انہوں نے کہا یزید ایک رسن ہے 12 گلے ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں پھوپھی میری بڑی ہے. جب پھوپھی کھڑی ہوتی ہے گردن رکتا ہے اس لیے ہاتھ گردن پہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ سکینہ دیکھو یہ تشت تلا میں تیرے بابا کا سر ہے اور تیرے بابا کا سر ہے. تم اپنے بابا کو چاہتی ہو وہی سے بلا لو. ازادارو ایک مرتبہ کرتے کے دامن کو پھیلایا اور کہا بابا میرا امتحان لیا جا رہا ہے بابا 700 کرسی نشی ہے بابا. اے بابا یزید میرا امتحان لینا چاہتا ہے بابا. اے بابا آ جاؤ میرے بابا. اے ولایت اکبر کے بابا عباس کے ولایت بابا. اے بابا آ جاؤ. ایک مرتبہ تشت تلا سے سر حسین بلند ہوا آغوش سکینہ میں آیا. رخسار رکھے بابا تماچے مارے گئے بابا گوشوارے چھینے گئے بابا. اے بابا کہتی تھی نا کہتے تھے نا کہ میری بہن کو تنگ نہ کرنا. اے بابا زیادہ زمین پیدل چلی بابا. آپ کی بہن سے پانی نہیں مانگا آپ کی بہن سے چادر نہیں مانگا. اے بابا بہت ستائی گئی ہوں بابا بابا بہت رلائی گئی ہوں. اے بابا آپ ادھر ایمان کا ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیریا خاردار تو پہنایا گیا بابا. اے بابا بیمار کو توڑنے لگائے گئے. اجرکم من اللہ خیر الجزا. ازادار مقاتل کہتے ہیں یہ قافلہ اور آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے قید خانے میں کیا دیکھا. پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے. کہا بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو دے دیا کرتی ہوں. تیری پھوپھی کمزور ہو چکی ہے اب اٹھا نہیں جاتا بیٹا اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد سکینہ نے خواب دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے میرا بابا آیا ہے. آزادار ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا. نہیں بیٹی تیرا بابا کربلا میں سو گیا یہاں تیرا بابا نہیں آیا. نہیں پھوپھی اماں ابھی آئے تھے بابا. اے سکینہ تیرا بابا
على قوم الظالمين پروردگار شکر مالک سیدہ میں جدا ہر پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ جو گنہگار بندے گناہوں کو معاف فرما بلقیس سلطانہ کو صحت کاملہ عطا فرما ان کے گھر والے کو ہر پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ بانی مجلس کے ہر پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ جہاں بھی شیعان علی ہے سب کو صحت عطا فرما ان کی حفاظت فرما دشمن اہل بیت کو اس کو نابود کر دے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاثیر عطا فرما ماتم حسین غریب کا سونا چاند مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا غریب کا سونا چاند مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا سایہ سروں پانا چوتھے امام کا سایہ سروں پانا چوتھے امام کا زہرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا زہرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا پھر غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پا پھینکتے تھے جسے راہ شام میں وہ ساربان ہجرت اندھار مر گیا وہ ساربان ہجرت اندھار مر گیا غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا شمع مازائے پنجے تنے پاک بجھ گئی شمع مازائے پنجے تنے پاک بجھ گئی سیدانیوں کا پرستار مر گیا سیدانیوں کا پرستار مر گیا پھر غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا وہ تارا جو باپ کو 40 سال کا روتا رہا جو باپ کو 40 سال کا وہ شاہدی کا زادار مر گیا وہ شاہدی کا زادار مر گیا پھر غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا کیا غم دکھائے پیاری بہنا بھائی آئندے لاشا اٹھائے پیاری بہنا اندھیرے میں بی بی کی میاں